السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، غزوہ فتح مکہ کے تعلق سے مختلف ابواب اور احادیث کا درس جاری ہے۔ ایک باب شروع ہوا تھا باب نمبر 48، باب این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ یوم الفتح۔ یہ اسی باب کی احادیث کا درس چل رہا ہے۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا یحییٰ بن قزعہ قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ یوم الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتله۔ قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى واللہ اعلم یومئذ محرما۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پر خود تھا۔ مغفر وہ ہیلمٹ کی طرح ہوتا ہے، لوہے کا بنا ہوا خود، جس کو خود کہتے ہیں، خے واو دال۔ تو آپ مغفر استعمال کی ہوئی ہے سر پہ۔ یہ میدان جنگ میں لوہے کی دو چیزیں پہنی جاتی ہیں، ایک تو خود اور ایک زرہ۔ فلما نزعه جاء رجل، آپ نے جب خود اپنا اتارا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے۔ ابن خطل کا نام یہ عبد العزیٰ ہے، عبد العزیٰ بن خطل۔ یہ عبد العزیٰ بن خطل مسلمان ہو گیا تھا، پھر مرتد ہو گیا تھا، اور اس نے ایک قتل کیا ناحق۔ ابن عزیٰ کی دو مغنیاں تھیں، لونڈی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں گانا گایا کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک تو قتل کر دی گئی تھی اور دوسری مسلمان ہو گئی تھی۔ تو ابن خطل پہلے مسلمان ہو گیا تھا، پھر مرتد ہو گیا تھا، اور اس کے بڑے جرائم تھے۔ تو جب کسی نے کہا، ایک شخص نے، کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے، تو آپ نے کہا اقتل ہو، اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ وہ قتل کر دیا گیا۔ مالک کہتے ہیں، اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محرم نہیں تھے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا جعرانہ سے غزوہ طائف کے بعد، اور آپ نے عمرہ کیا تھا ذوالقعدہ سن 8 کے اواخر میں، یعنی ماہ رمضان سے ذوالقعدہ تک آپ رہ گئے، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد کئی غزوات سامنے آئے تھے، تو آپ اس دن محرم نہیں تھے۔ یہاں جو ابن خطل کا ذکر آیا ہے، تو
ابن خطل کو کس نے قتل کیا، تو اس کے بارے میں صحیح طور پر معلوم نہیں، بلکہ اس میں اختلاف ہے شارحین کا۔ یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک طرف عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ میں اس سے پہلے فتح مکہ کے تعلق سے بعض تمہیدی باتوں میں ذکر کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بعض بڑے مجرمین تھے، آپ نے ان مجرمین کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے کہ کچھ ایسے مجرمین ہوتے ہیں جو معافی کے لائق نہیں ہوتے ہیں، وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے حد درجہ مضر ہوتے ہیں، تو ان کو قتل کر دیا جانا ہی بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، انہی میں سے عبداللہ بن خطل بھی ہے، اور آپ نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو اس میں 8 مرد اور 6 عورتیں تھیں، تو 8 مرد اور 6 عورتیں، یعنی 14 ایسے افراد تھے کہ جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے بعض قتل کر دیے گئے، بعض مسلمان ہو گئے، اس لیے قتل نہیں کیے گئے۔ انہی میں سے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، ہندہ ابو سفیان کی بیوی، اور وحشی بن حرب وغیرہ بھی ہیں۔ تفصیل کے لیے طلباء کو چاہیے کہ الرحیق المختوم کا اردو ایڈیشن دیکھ لے، جہاں فتح مکہ کا تذکرہ ہے، اور الرحیق المختوم کے مصنف نے ایک ایک نام لے کر کے تفصیل بتائی ہے کہ آپ نے کن کن لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جن 14 لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ قتل کر دیا جائے، اسی میں ابن خطل بھی تھا جس کو قتل کر دیا گیا، اور آپ نے جن کے بارے میں قتل کرنے کا حکم دیا تھا میں نے بھی بتایا کہ ان میں سے کچھ قتل کر دیے گئے، بعض مسلمان ہو گئے، نہیں قتل کیے گئے، اور تو اس کی تفصیل طلباء سیرت کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے کی حدیث ہے، قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا صدقۃ بن الفضل قال خبرنا ابن عیینہ عن ابن نجیح عن مجاہد عن ابی معمر عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وحول البیت 60 و 300 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق ما يبدي الباطل ما يعيد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت تھے۔ یہ نصب مفرد ہے جس کی جمع انصاب ہے۔ النصب هو ما ينصب لعبادت غیر اللہ، یعنی غیر اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہ بنا دی جائے یا جس کو کھڑا کیا جائے اس کو نصب کہا جاتا ہے۔ یہ تھان یا آستاں، تو خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت تھے۔ یہ کچھ خانہ کعبہ کے ارد گرد، کچھ خانہ کعبہ کے اندر
جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان پتھروں کو مارتے تھے. فجعل یطعنها بعود، آپ چونکا لگاتے تھے، مارتے تھے ایک لکڑی سے، جو لکڑی آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور آپ کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا باطل مٹ گیا. جاء الحق، حق آیا. وما یبدئ الباطل ما یعید، اب نہ باطل کا آغاز ہوگا نہ باطل لوٹ کر آئے گا. آگے کی روایت ہے. یہ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنی اسحاق بن اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابی قال حدثني ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم مکہ ابى ان يدخل البيت وفيه الآلهة فامر بها فاخرجت سورة ابراہیم واسماعیل في ايديهما من الازلام. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسم بها قط. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي. تابعه معمر عن ایوب وقال وهيب حدثنا ایوب عن اکرمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض روایات میں کچھ ان کا وہم یا ان کی غلط فہمیاں رہتی ہیں. ان کے مقابلے میں عبداللہ بن عمر وغیرہ کی روایتیں، ان میں غلط فہمی کم ہوتی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے نکاح کیا تھا جبکہ آپ محرم تھے، حرم میں تھے. یہ بات بھی درست نہیں ہے، میں اس پر تبصرہ کر چکا ہوں. یہاں دیکھیے اور بھی بعض چیزیں ہیں جو محل نظر ہیں. تو ابن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے انکار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بہت سے معبود تھے، معبودان باطلہ، کچھ خانہ کعبہ کے اندر کچھ خانہ کعبہ کے باہر، جیسا کہ ابھی حدیث گزری ہے. فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، آپ نے حکم دیا ان سارے بتوں کو نکال دیا گیا. فَأُخْرِجَ سورۃ ابراہیم و اسماعیل، تو ابراہیم اور اسماعیل کا مجسمہ نکالا گیا، اور وہ مجسمہ ایسا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے. یہ ازلام واحد ظلمن، ظلم کہتے ہیں سہمن بدون ریش، بغیر پر کے تیر کو ظلم کہتے ہیں. تو جاہلیت کے لوگ ایسے تیروں سے دو کام کرتے تھے. ایک تو بعض چیزیں تقسیم کرتے تھے تو انہی تیروں سے تقسیم کرتے تھے، اس لیے کہ ان تیروں پہ حصہ لکھا رہتا تھا اور ہر آدمی تیر نکالتا تھا اور جس تیر میں جو حصہ لکھا رہتا تھا وہی ملتا تھا. اگر کسی تیر میں لکھا رہتا تھا 0 تو اس کو کچھ نہیں ملتا تھا. وہی جو موجودہ زمانے میں لاٹری کا انداز ہے. اور دوسرا کام یہ کرتے تھے وہ لوگ کہ اس سے فال نکالتے تھے. اصل میں وہ جو تیر تھے، بعض تیروں پہ لکھا رہتا تھا افعال، بعض تیروں پہ لکھا رہتا تھا لا تفعل. کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو فال نکالتے تھے کہ یہ میرا کام کرنا یا میرا سفر کرنا کیسا ہے کیسا نہیں ہے. اسی کو کہا گیا استقسام بالازلام، یعنی تیروں کے ذریعے سے حصہ معلوم کرنا یا فال معلوم کرنا. تو بڑے ظالم تھے کفار و مشرکین، انہوں نے
ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھ میں بھی وہ تیر تھما دیے تھے ان کے مجسمے میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ مستقسما بہا قطو، کہ ابراہیم و اسماعیل نے کبھی بھی تیروں کے ذریعے سے فال نہیں معلوم کیا ہے، نہ حصہ تقسیم کیا ہے۔ فکبر فی نواحی البیت، تو آپ نے تکبیر کہی یہ خانہ کعبہ کے اندر گوشوں میں، اللہ اکبر کہا آپ نے۔ وہ خرجا، آپ خانہ کعبہ سے نکل آئے۔ ولم یصلی فیہ، اس میں نماز نہیں پڑھی۔ یہ ابن عباس کو وہم ہوا یا غلطی ہوئی۔ صحیح ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے خانہ کعبہ میں، جیسا کہ آگے ایک مستقل باب آ رہا ہے۔ یہ ابن عباس کی بات صحیح نہیں ہے کہ ولم یصلی فیہ۔ تابعہ معمر عن ایوب، تو ان کی مطابقت کی ہے معمر نے ایوب سے۔ یہ یعنی مطابقت کی ہے عبد الصمد کی ایوب سے روایت کرنے میں، اور کہا وہیب نے حدثنا ایوب عن اکرمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درس پورا ہو گیا، اور کل انشاءاللہ یہ باب نمبر 49 کا درس ہوگا۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔